آج اپوزیشن نے اپنا پہلا وار کر دیا ہے. حکومت اب بھی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو ناکامی ہوگی. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بھائی صاحب ابھی تک نہ حکومت کے کسی اتحادی نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے عدم اعتماد میں، نہ ہی کسی حکومتی رکن نے کہا ہے، ترین گروپ بھی نہیں کہہ رہا ہے. یہ آپ نے اور بلف کیا ہے یا پکا نمبر ہیں اپوزیشن کے پاس؟ جی عدم اعتماد بلف نہیں ہوتا. جس دن ووٹ ہوگی تو سب آپ کو نظر آ جائے گا. فکر نہ کریں انشاءاللہ. اور حکومت کے اندر کے ہی لوگ ہوں گے یا اتحادی ہوں گے؟ جی حکومت کے لوگ ہوں گے. جی اتحادی ابھی وہ اپنا فیصلے کر رہے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوں گے. مطلب تو یہ پھر ترین گروپ، علیم خان گروپ انہی کے لوگ ہیں یا اس سے الگ لوگ ہیں کوئی؟ نہیں، مختلف ایم این ایز ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گنے جاتے ہیں، لیکن ان کی سیاست اپنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس حکومت کا ساتھ اب نہیں دینا چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ عوام جو ہیں آج اس حکومت کے خلاف ہیں اور ان کو اگلے الیکشن میں بہت مشکل کا سامنا ہوگا. اور صاحب اور اس بات کا بھی آپ کو یقین ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کے دن بھی یہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے حکومت کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا رہا ہوں. ایک نو کانفیڈنس کا ایکسپیرینس آپ کو ہے محترمہ کے خلاف جو ناکام ہو گئی تھی، حالانکہ محترمہ کے فیور میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت ایک ماحول مختلف تھا. آج جو ہے وہ عوام کا دباؤ ہے اور الیکشن جو ہیں وہ نزدیک ہیں. تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ رہا تو میری کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا اور انشاءاللہ اپنے فیصلے پر مستقل رہیں گے. بھائی صاحب آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ نو کانفیڈنس کے اوپر آپ کنونسڈ ہیں، مگر اس کے بعد حکومت بنانے پر آپ کنونس نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن کے طور لیے جایا جائے. مگر اب تو اطلاعات یہی ہیں کہ اس پر بھی نون لیگ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور حکومت چلے گی آگے جا کر. بہرحال وہ فیصلے ابھی ہونے ہیں، بعد کے فیصلے ہیں. میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. میری رائے آج بھی وہی ہے کہ آگے حکومت بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا ملک کو کچھ حاصل ہوگا. سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اب شاید ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑے سیاسی تقاضوں سے بڑھ کر ملک کے مسائل کے حل کی طرف دیکھیں. اور ملک کے مسائل کا حل کا راستہ جو ہے وہ الیکشنز میں ہے. ایک نئے مینڈیٹ کے بغیر کوئی بھی حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہوگا. مگر بھائی صاحب اس وقت ایز آف ناؤ 5 سال کیوں نہیں پورے کرنے دیں گے آپ اس حکومت کو، اور وکٹم کارڈ کیوں دیں گے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز $130-132 فی بیرل ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی حکومت نے وہ بھی توڑ دی ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ایک الگ مشکل کام ہے. کیوں آپ وکٹم کارڈ دیں گے اور اس حکومت کو ٹائم نہیں پورا کرنے دیں گے؟ نہیں، بات وکٹم کارڈ کی نہیں ہے، بات ملک کی ہے. سیاست کے تقاضا یہی ہے کہ ان کو 5 سال مکمل کرنے دیں اور جب یہ مکمل طور پہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں. لیکن کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا وہی حال جو انہوں نے کیا ہے پچھلے 3.5 سال میں، کہ 1.5 سال اور لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا؟ جو اس وقت رویہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، یہ تو بڑی خوفناک باتیں ہیں کہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گی. تو اس لیے اب ضروری ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپنا آئینی حق استعمال کرے اور عوام کی جو رائے ہے اس کی تائید کرے اور ایک نو کانفیڈنس کرے. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ الیکشن میں جائیں اور وہیں سے مسائل کا حل نکلے گا. مگر بھائی صاحب آپ نے کیونکہ ظاہر ملک چلا کے دیکھا ہے بطور وزیر اعظم، آپ کو لگتا ہے آسان ہے اس وقت ملک چلانا؟ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، جو گیس پرائسز ہیں، فورن پالیسی میں جو چیلنجز ہیں، کہ نون لیگ وعدہ تو کر لے گی مگر کیا ڈیلیور کر پائے گی ان حالات میں ملک میں؟ جی دیکھیں، بات وعدے یا ڈیلیوری کی نہیں ہوتی، بات ایک نیت کی ہوتی ہے اور ایک کوشش کی ہوتی ہے. آج تو کوئی کوشش نظر نہیں آتی کہ ملک کے مسائل کو حل کیا جائے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. تو کم از کم جب ایک نیا مینڈیٹ ہوگا تو ایک امید کی کرن تو ہوگی. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں بھی ثابت کیا تھا کہ مشکل حالات میں ملک لے کر اس نے مسائل کو حل کیا، ملک کو بہتری دی، ترقی دی اور بہتر حالت میں ملک کو چھوڑا. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آج بھی مسلم لیگ نون میں وہ ڈیپتھ موجود ہے، وہ قیادت ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتی ہے.
صاحب اگر ساتھ میں مجھے یہ بتائے گا کہ علیم خان گروپ یا جہانگیر ترین گروپ جو اب انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مائنس بزدار کے علاوہ اب بات نہیں ہوگی، اس میں آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ساتھ ہیں، یا یہ اپنے تئیں یہ گروپ کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہوا نہیں ہے، بٹ رابطہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ رابطہ ہوگا۔ ہم سیاست میں ہر ایک سے آدمی بات کرتا ہے، پھر بات سنتا ہے، اور یہی سیاست کا نام ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آج اپنی قیادت سے، اپنی حکومت سے خائف ہیں تو اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں۔ تو اس لیے جو بھی بہتری ہو سیاست کے لیے، ملک کے لیے، تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ صاحب اگر عثمان بزدار کو ہٹا دیتے ہیں وزیر اعظم تو ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی شکایت دور ہو جاتی ہے، تو ان کے ایم این ایز بھی آپ سے کمٹ تو کر گئے ہیں۔ وہ یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ وزیر اعظم کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، اتحادیوں کو بھی اور ترین گروپ کو اور علیم خان گروپ کو بھی، جس سے آپ کی عدم اعتماد کمزور پڑ سکتی ہے، اور 20-21 دن ہے ان کے پاس؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب، جو بنیادی چیز ہے ایک سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے، جو عوام کی سپورٹ اور ان کی تائید، وہ وزیر اعظم صاحب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک بوجھ ہوگا، پی ٹی آئی کی سیاست ایک بڑا وزن ہوگی، جو آپ کو کسی بھی الیکشن میں کامیابی بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ کے کسی گروپ کی وجہ سے نہیں آئے، وہ اپنی سیاست کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ مگر بھائی صاحب، اب اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور مگر اطلاعات یہ ضرور آ رہی ہیں کہ نئی حکومت بنے گی اگر یہ حکومت گر جاتی ہے اور وہ کچھ عرصہ چلے گی، تو عمران خان صاحب کو تو بھرپور موقع ملے گا اگلے الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین کرنے کا، کیونکہ وہ جو بھی حکومت ہوگی اس کے سامنے مسائل ہوں گے، مینڈیٹ نہیں ہوگا مسائل حل کرنے کا، تو ایک پورا موقع ملے گا عمران خان صاحب کو کیمپین بنانے کا کہ مجھے نکال دیا، دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ملک کا۔ دیکھیں، جو حکومت عدم اعتماد کرتی ہے وہ ایک قسم کا مینڈیٹ ہی حاصل کرتی ہے۔ حالانکہ میں تو اس بات پہ بڑا قائل ہوں کہ آپ کو نئے مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے، لیکن اگر حکومت بنانے کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے دلائل بھی ہونے چاہیے، تو ہم وہ سب باتیں سننے کو تیار ہیں۔ میں تو ظاہر طور پر سمجھتا ہوں کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف نئے الیکشن میں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا، وہ کسی اور پر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ جہاں پر وہ ملک کو لے گئے ہیں یہ حالات کافی مشکل ہیں، اور اس میں آپ کو وقت درکار ہوگا معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ مثلا ابھی چودھری شجاعت حسین صاحب ملے مولانا فضل سے، وزیر اعظم آ رہے ہیں کل ایم کیو وغیرہ سے ملنے، آپ کی ابھی بھی امید ہے اور آپ اپروچ کر رہے ہیں اتحادیوں کے وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، یا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ اپروچ بھی نہیں کریں گے اور کوشش بھی نہیں کریں گے انہیں ملانے کی؟ نہیں، بالکل ضرورت ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا بنفس نفیس کراچی تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے پچھلے 3.5 سال کوئی تکلیف گوارا نہیں کی، نہ کراچی کے حالات دیکھنے کی، نہ کراچی کے حالات بہتر کرنے کی، نہ ایم کیو ایم کی بات سننے کی، تو آج اگر وہ تکلیف فرما کر وہاں جا رہے ہیں تو یقیناً کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ اضافی وقت گزارے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، باقی فیصلہ تو ایم کیو ایم نہیں کرنا ہے۔